ایک ہندو نے حضرت علی سے سوال کیا، ہندو مردے جلاتے ہیں جبکہ مسلمان مردے دفناتے ہیں، کیوں؟ حضرت علی نے جواب دیا، کچرا جلایا جاتا ہے اور خزانہ چھپایا جاتا ہے۔ ایک دن امیر المومنین حضرت علی رونے لگے۔ لوگوں نے دریافت کیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 7 دن سے کوئی مہمان میرے گھر نہیں آیا۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہیں اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ بکریاں رات ہوتے ہی فوراً سو جاتی ہیں اور فجر سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، یہ نزول رحمت کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا ان میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ کتے رات بھر بھونکتے رہتے ہیں اور فجر کے قریب سوتے ہیں، لہٰذا رحمت و برکت سے محروم ہوتے ہیں۔ بس غور و فکر کا مقام ہے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم اپنی راتوں کو فضولیات میں گزارتے ہیں اور وقت نزول رحمت سو جاتے ہیں، اسی وجہ سے نہ ہی ہمارے مال میں اور نہ ہماری اولاد میں اور نہ ہی کسی اور دوسری چیز میں برکت رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ آج کل نیکی کا زمانہ نہیں رہا، دراصل وہ لوگ انسان سے نیکی کا بدلہ چاہتے ہیں، اور جو لوگ صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، ان کے لیے ہر زمانہ نیکی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں تھا کہ مجھے کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ حارثہ بن نعمان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والدین سے نیکی کرنے کا ایسے ہی صلہ ملتا ہے۔ حارثہ بن نعمان سب سے بڑھ کر والدہ کے ساتھ نیکی کرتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا، محنت کا پھل اور مسئلے کا حل رب دے گا، یہ مت سوچو کب دے گا، جب دے گا بے حساب دے گا۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ جب کوئی دنیاوی طور پر اونچے درجے والا شخص آپ کو کہہ دے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو آپ تسلی میں آ جاتے ہیں، لیکن جب اللہ رب العالمین آپ سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو آپ اس کو معمولی کیوں سمجھتے ہیں؟ شاخ پر بیٹھا پرندہ شاخ کی کمزوری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے اپنے پروں پر اعتماد ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے توقع مت رکھو، کیونکہ توقع کا پیالہ ہمیشہ ٹھوکروں کی زد میں رہتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو عورت ننگے سر بے پردہ گھر سے باہر جائے تو اس عورت کے ساتھ 4 آدمی جہنم میں جائیں گے۔ پہلا اس کا باپ، دوسرا اس کا خاوند، تیسرا اس کا بھائی، چوتھا اس کا بیٹا۔ اس حدیث کو جتنا ممکن ہے ہر مسلمان مرد اور عورت تک پہنچا دیں۔ وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے، بس یاد رہتا ہے تو اتنا کہ کسی نے مشکل وقت کو مشکل ترین بنا دیا اور کسی نے اسے آسان بنا دیا۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل بے قرار اور سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم کسی ایسے کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ روپے کے بغیر کوئی چیز کام نہ دے گی۔ مومن کا جی کبھی بھی خیر کی باتیں سننے سے نہیں بھرتا، یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ بن جائے۔ جس شخص نے سورۃ اخلاص کو پڑھا حتیٰ کہ 10 مرتبہ پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار فرماتا ہے۔ جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کی ناک کے نتھنے میں رات گزارتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ بس ناک جھاڑنے سے سستی دور ہو جاتی ہے۔
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। अगर आपने कोई वजीफ़ा पूछना है तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मैं आपको कुरान और हदीस के मुताबिक वजीफ़ा बताऊंगी। इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपका मसला हल हो जाएगा। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। वो बड़ी अज़मत वाला और बड़ी शान वाला है।